السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں یہ مشہور و معروف پہلی وحی کی آیت، اور اس میں جو احکام، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، جو اسلام کی بنیاد اور ابتدا جس چیز کی طرف رکھی گئی ہے وہ علم کی بنیاد پر، ایجوکیشن کے تعلق سے۔ چونکہ اب بہت سارے طلباء کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، اس مناسبت سے چند گائیڈ لائنس آپ کے لیے کہ امتحانات میں کیا کرنا اور کون سی چیزوں کی طرف ہمیں اپنانا۔ ICSE CBSE وغیرہ کے امتحانات تو چل رہے ہیں، ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طلباء اور طالبات کے امتحانات کو آسان سے آسان فرمائیں۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بہت جلد شروع ہونے والے ہیں، اور غالباً انجینئرنگ ہائیر ایجوکیشن کے بھی بہت جلد امتحانات شروع ہونے والے ہیں، پریکٹیکلس وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے یہ دن ہم سب کے لیے، طلباء کے لیے نہیں بلکہ ہمارے سب کے لیے بہت اہم ترین ہے، کیونکہ طلباء ہی ہمارے سماج کے، ہمارے قوم کے لیے رہنما ہیں، ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہیں، اور ان کے اندر تھوڑا تعلیمی شعور بیدار ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے، امید ہے کہ ہم آئندہ چل کر جو ہے ملک کے بھی جو حالات گزر رہے ہیں یقیناً اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ نہیں سوچنا ہے، کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہے ہمیں، اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہی حکم دیا گیا ہے، پہلی وحی ہے قرآن کی، آپ جانتے ہیں، اس میں جو ہے اقرا کہا گیا ہے، پڑھو۔ پڑھنے کے تعلق سے جو ہے کہا گیا ہے کہ علم اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرتا ہے تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اس خزانے کی ہمیں اہمیت ہونی چاہیے اور اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ترجمہ تو آپ جانتے ہی ہیں، بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے، سنتے بھی ہیں۔ اور ایک آیت قرآن نے مثال دی ایک جگہ پر، ما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھو ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں آپ، اور ان کی مثال اس سماج کے اندر، اس دنیا کے اندر کیسی ہے۔ قرآن کیا بہترین مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے طلبہ ہم سمجھے کہ قرآن کے اندر ہماری اہمیت کیا بتائی گئی ہے، ہماری کتنی اہمیت ہے۔ ایجوکیشن کے تعلق سے قرآن میں مثال دی گئی ہے، ایک بینا آدمی آنکھ رکھتا ہے، ایک آدمی آنکھ نہیں رکھتا ہے، دونوں ایکول نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے علم رکھنے والا اور جو ہے علم نہیں رکھنے والا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب تک زندہ ہے نیک عمل کرتا ہے تو یقینی بات ہے اسے ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان مسلمان مومن جب مر جاتا ہے، اس نیکیوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ جاری بھی رہتا ہے۔ وہ 3 کام کرنے سے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی
اس کے ثواب کا سلسلہ کنٹینیوشن رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ ایک صدقۃ جاریہ، آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہو۔ دوسرا او علم ینتفع بہ، ایسا علم آپ نے حاصل کیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، سماج کو فائدہ ہو، سوسائٹی کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو، اپنے خاندان کو فائدہ ہو، وہ علم آپ جو چھوڑ کے جائیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو، اور یہ بھی ایک حصہ ہے، آپ ایسے نیک بنو کہ مرنے کے بعد اپنے پیرنٹس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے ہو۔ آپ سب اپنا جائزہ لیں، الحمدللہ بڑے بڑے بچے ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، کہ الحمدللہ سب کے بھی ماں باپ زندہ ہوں گے، اگر نہیں بھی ہوں گے بھی ہو سکتا ہے، دو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہے تو ہم ان کی کیا قدر کر رہے ہیں، اگر نہیں ہے ان کے لیے کیا قدر کر رہے ہیں ہم، اور ان کے لیے کبھی ہم دعا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، مر گئے چلے گئے ان کے لیے کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ بہترین تحفہ جو ہے نا، آپ صدقہ جاریہ جو ہے نا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بہرحال یہ باتیں جو ہے علم کے تعلق سے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بھائی اور پیارے بچوں، علم دنیاوی علوم ہیں، ایک دینی علم ہے، دونوں بہت ضروری ہے، جو قرآن نے، اسلام نے ہمیں براڈ تھنکنگ کے ساتھ نصیحت کی۔ آپ دنیا میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ دنیاوی علوم کے ماہر بنے۔ اب ہمارا خاص کر مسلمانوں کا جو نظریہ ہوتا ہے بڑا محدود ہوتا ہے، بڑا لمٹ چھوٹی ہوتی ہے، اونچا ہم نہیں سوچتے، بھئی آگے بڑھے، بڑے بڑے چیزیں جو دنیا کو ضرورت ہے اس پہ ہم قبضہ کریں، آگے بڑھے، وہ نہیں سوچتے۔ لمٹ، انجینئر بن گئے، امریکہ چلے، گرین ہارٹ، بس اتنی ہماری زندگی، یا شادی ہو گئی، زندگی ختم۔ بھئی دنیا کہاں جا رہی؟ اب دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ بہت اونچے، جو ضرورت ہے اس دنیا میں علم کی، جو علوم کی ضرورت ہے، وہ علوم کو حاصل کریں، وہ صلاحیتیں آپ میں ہیں، نہیں ہے بول کے نہیں ہے، یہ سب سے پہلے احساس کمتری ذہنوں سے نکالے، ہم نہیں کر سکتے نہیں۔ الحمدللہ آپ معلوم ہے ایک وقت پر عربی مدارس کے طلباء کی اہمیت نہیں تھی، آج بھی نہیں دے رہے، عربی بھی پڑھنے والے، لیکن آج الحمدللہ عربی مدارس سے فارغ طلباء گریجویشن کے ساتھ لائر بھی بن رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ لگائیے، آپ کے لیے بڑی جو ہے رشک آنے والی بات ہے، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو تو اسی پروفیشن میں ہے، تو آپ کو پڑھنا چاہیے دنیاوی علوم کے اندر، دنیاوی علوم کو قابل سے قابل چیز۔ اب دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دین کا علم آپ کو باؤنڈری وال ہے، دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کے بعد کہیں غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں نہ مبتلا ہو کر غلط راستے پہ نہ چلے جائے، اس واسطے دینی علم کا باؤنڈری بھی بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا دینی علم بھی ضروری ہے اور دنیاوی علم بھی ضروری ہے۔ دنیاوی علوم میں الحمدللہ آپ پڑھ رہے ہیں، اسی کالج کے اندر مختلف قسم کے کورسز ہیں، بہت پڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا جو مقابلہ چاہتی ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، دنیا جو چاہتی ہے وہ نہیں جا رہے، حالانکہ آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن محنت کر کے آگے بڑھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے گا جو لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہو سکتا ہے اس ملک کے حالات کی تقدیر بدلنے کی اللہ آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہے، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، دنیا علوم کے ذریعے سے، دینی علوم کے ذریعے سے۔ اب چونکہ امتحانات کے دن آ رہے ہیں، یہ بڑے اہم ترین ہیں آپ کے، ہر لحاظ سے سال بھر چلے گئے، اب چند دن ہیں، بڑے اہم ہیں، امتحانات چل رہے ہیں، پیسے کے اعتبار سے آپ کے اوپر جو قوم امید رکھا ہے اس اعتبار سے، ادارے جو رکھ رہے ہیں آپ کے اوپر، محنتیں کر رہے ہیں، ایک امید ہے اس لحاظ سے، ان تمام کی امیدیں آپ ہیں۔ آپ اس وقت پر اپنی اہمیت کو سمجھے، اگر آپ کی لاپرواہی اور غفلت قوم کو پیچھا کر سکتی ہے، سماج کو پیچھا کر سکتی ہے، اپنے پیرنٹس جو امیدیں رکھے ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، پیسے کی بربادی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے پاس قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگی کہ پیسے کو آپ نے کہاں خرچ کیا۔ تو یہ بڑی اہم ترین دن ہے آپ کے لیے۔
اب امتحانات میں کیا چیز کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، خاص کر طلباء کے لیے؟ پہلی چیز وقت کی پابندی ہمارے اندر آنا ضروری ہے۔ وقت کی اہمیت ہمارے اندر نہیں۔ ابھی کل کے 2-3 دن کے اخبار پڑھے ہوں گے آپ کہ جو ہے رات کے 2 بجے ایک جگہ پہ رائٹ ہوتی ہے، مسلمان بچے جو ہے پکڑے جاتے ہیں پورے کھیل اور تماشے کے۔ کل کی نیوز ہے، کل کے اخبار دیکھیے آپ، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، نوجوان بچے راتوں میں 2-2 بجے، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی یہ کیا قوم ہے یہ؟ افسوس کی بات ہے۔ وقت کی قدر ہمارے پاس نہیں، وقت کی اہمیت نہیں کرتے۔ جو قوم وقت کی اہمیت نہیں کرتی، یاد رکھیے کہ وہ ڈاؤن فال اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے وقت کی قدر کریں، نمبر 1۔ دوسری چیز، جب تک اللہ سے آپ کا رشتہ قائم نہیں ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی مدد آپ مسلمان نہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں آپ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا ڈر آپ کے دلوں کے اندر ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا تصور آپ کے ذہن میں ہے، اللہ سے رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ وہ چیز جو آپ اللہ سے رشتہ قائم کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ آپ سے نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے، وقت پر پڑھنی چاہیے، مساجد میں جا کے پڑھنی چاہیے، وقت پر ادا کرنی چاہیے نماز۔ پہلی چیز وقت کی پابندی، دوسری چیز نمازوں کا اہتمام کریں، تیسری چیز فضول کاموں میں اپنے اوقات کو برباد نہ کریں۔ مجھے پڑھنا ہے، امتحان آ گیا، میں وہاں جا کے میٹیریل لوں گا، یہاں جا کے میٹیریل لوں گا، شام میں پڑھوں گا، ابھی 2 دن ہے، نہیں ہمارے ہی کالج کے استاد ہے، کچھ تو مارکس دے دیں گے، بڑی امید ہے آپ کی، سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ تو انٹرنل میں تو پاس ہوتے ہی نہیں، ہمارے اساتذہ ہمارے کوئی نہیں کری۔ یہ غلط فہمیاں، خوش فہمیاں بربادی کی نشانیاں۔ اسلام میں عقائد کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے اسلام کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرا۔ آپ نیک کام کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ برا کریں گے آپ عذاب ملنے والا ہے، خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کیا۔ فضول اوقات کو برباد نہ کیجیے، یہاں جا رہے وہاں جا رہے، وقت جو ہے گپ شپ کر رہے، وقت کو برباد نہ کریے۔ اور تیسری چیز، برے دوستوں کا پرہیز کرنا ضروری ہے۔ سورہ زخرف پہ آیا ہے، ایک بڑا لمبا رکوع ہے، اسے پڑھیے آپ سورہ زخرف میں اندر۔ یہ دوست کیا ہوتے ہیں؟ دوستی کرنا ہے، بعض لوگ بحث بھی کرتے، دوستی نہیں ہے تو کوئی زندگی ہے کیا بولتے ہیں؟ ہم کچھ بولتے ہیں، آپ کے کوئی دوست نہیں ہے تو کیا زندگی ہے آپ؟ بھائی دوست رکھیے آپ، ضرور دوست ہونا چاہیے، لیکن کیسے دوست ہونا چاہیے؟ حضور نے مثالیں دی ہیں۔ اچھے دوست کا انتخاب کریے جو یہ خوشبو کی طرح ہے، اس سے دوستی کریں گے تو آپ خوشبو لے کے اٹھیں گے، عطر بیچنے والے کی نہیں، برے دوستوں کی صحبت نہیں۔ اگر برے دوستوں کی صحبت کریں گے، ابھی نہیں سمجھ میں آئی بات، رزلٹ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میرا وقت برباد ہو گیا، کیا ہوا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اے کاش اس سے میری دوستی مشرق اور مغرب کی طرح دور ہوتی تو اچھا تھا، اس کی دوستی میں اپنا وقت برباد کرا، اپنا کیریئر برباد کرا، اپنا کیریکٹر برباد کیا، وقت نہیں پڑا، سمجھاتے تھے لوگ نہیں۔ برے دوستوں سے بچیے آپ، یہ کبھی کام آنے والے نہیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کریے آپ، دوستیاں ہونا چاہیے آپ، اچھے دوستوں کا انتخاب یہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے، برے دوستوں کا انتخاب آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسے کئی غلط معنی کے دوستوں سے، دشمنیوں سے یہ نہیں ہے، آپ کا وقت برباد نہ ہو۔ آپ جج کریے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کون فائدہ مند ہے، کون بینیفٹ ہے، کون نقصان دینے والا ہے، آپ اس کا فیصلہ کریے آپ۔ پھر 5ویں چیز، اپنے حافظے پہ کبھی بھروسہ مت کریے آپ۔ حافظہ اللہ کی دین، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، آج تک میرے کو کوئی مارکس نہیں ہے، آخر میں ایک رات میں پڑھ لیا تو بس صبح میں زبردست لکھ سکتا ہوں میں۔ اپنے حافظے پہ بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے آپ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے۔ آپ جو پڑھے ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات پہ مدد رکھیے آپ۔ پھر اس کے بعد آپ کی کامیابی کے لیے 6ٹھی چیز، اپنے بزرگوں کی دعائیں لیجیے۔ میں تو سمجھتا ہوں، میں دل سے دعا دے رہا ہوں، یہاں کتنے بزرگ ہیں، بڑے عمر والے ہیں، سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یقین جانیے کسی ایک کی دعا بھی آپ کے لیے رنگ لائے گی، بشرطے کہ آپ اس قابل بھی بن جائیں۔
बड़ों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं, अपने बुजुर्गों की दुआएं, आप गलत भी पाछा डाले तो सीधा पड़ सकता है। याद रखिए, आप दुआओं में तासीर होती है। और दुआएं एक देना होता है, एक लेना होता है। अब जैसे उस्ताद है दुआ देते हैं, माँ बाप भी दुआ देते हैं, दिल से दुआ लेना आपको, वाह क्या बच्चा है, अल्लाह उसे कामयाब फरमा दे, क्या अखलाक वाला है, ऐसे अखलाक वाला बच्चा है, अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। दिल से दुआएं लेने वाले बनिए आप, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और सातवीं चीज, असातिज़ा का एहतराम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के अंदर काबिल तरीन असातिज़ा है, बहुत पुराने असातिज़ा हैं, उनकी सलाहियतों से आप फ़ायदा उठाइए। आप उन फ़ायदा उठाने के लिए आजिज़ी होना, इनकिसारी होना, अदब से होना। शेख सादी ने कहा, इल्म हासिल करना ऐसा नहीं आएगा जैसा कैंडल पिघलती है वैसा अपने आप को पिघलना पड़ता है। आपको उस्तादों के साथ एहतराम कीजिए और जो है अदब कीजिए। उस्ताद अपनी सलाहियतों को आपके सामने छंडेगा, आपके लिए कामयाब हो जाएंगे। आप ये गुर भी बता दिए तो आपको कामयाब हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं आएगा जब तक कि आप उनके साथ हुस्न खुलुक से पेश आएंगे, उनका अदब करिए आप। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बचना है, फोन है, इंटरनेट है, ये ऐसे अजाब हैं, बड़ा मुश्किल है इससे। ये आप बेहतर जानते हैं क्या नुकसान है, क्या फायदा है। और उसके अलावा जो है मसनून दुआओं का सहारा लीजिए आप। अल्लाह के रसूल ने कितने दूर तक, कितनी चीज़ों तक आपके लिए कहा, दुआएं करिए आप, दुआएं लीजिए। अल्लाह के रसूल ने हर जगह पर, इस्लाम ने आपको गाइड की है, उस दायरे में रह के करिए। एक दुआ है, चौथी दुआएं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काहली होती है, सुस्ती होती है, फितरी चीज़, भाई बाद में पढ़ लेंगे, बाद में करेंगे, ऐन टाइम पे जाएंगे, एग्ज़ाम को जाना है आपको, लेट जाएंगे, तीन लोग एक गाड़ी पे जाएंगे। ये सब सोचिए क्या हादसात होते। एग्जामिनेशन के पीरियड में खासकर 2 साल 3 साल के आप अखबार देख करके रिपोर्ट दीजिए कि एग्जामिनेशन पीरियड में नौजवान तलबा जो है गाड़ियों पे 2-2 3-3 बेतुका, टाइम की पाबंदी नहीं, जहनी तवाजुन, परेशानियों में गुजारते हैं। आज ट्रैफिक के मसले बढ़ गए हैं, आप प्लान करके वक्त से पहले निकले, दिमागी सुकून रखिए। बाज बच्चों को मैं देखा गाड़ी पे पढ़ते रहते, साल में नहीं पढ़े सो गाड़ी पे 5-10 मिनट पढ़ लेते आप पूरा। सोचिए आप कहाँ, आपका दिमाग कहाँ जा रहा, क्या चीजों की तरफ जा रहा आप सोचिए आप। काहली और सुस्ती होती है, इससे बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली। ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ सुस्ती से और काहली से। क्या दे बेहतरीन दुआ है, मुस्तनद दुआ। सुस्ती और काहली से बचने के लिए खासकर इम्तिहानात के दिनों में ये होता है, जो है खुशफहमी में मुब्तला हो जाते, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, समझे। इससे बचने के लिए दुआ करें। कभी कभार क्या होता है, आदमी पढ़ता है भूल जाता है। एक मकौला है, हर चीज की एक मुसीबत है, इल्म की भी एक मुसीबत है कि आदमी पढ़ता है और भूल जाता है। आदमी पढ़ता है और भूल जाता, उसके लिए भी दुआएं हैं कि आप पढ़ने से पहले बावजू होके पढ़े, अलम नशरा का सूरा पढ़े। एक आयत कुरान की सूरह बकरा में है, सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बड़ी जामे तरीन आयत है, उस आयत को पढ़े, रब्बी इश्रह ली पढ़े और जो है अलम नशरा का सूरा पढ़ते रहे। इम्तिहानात लिखने के लिए जब जाते हैं बावजू होके जाइए। वजू बहुत सारे बुराइयों के रोकती है, बहुत सारे बुरे ख्यालात से रोकती है, बहुत सारे हादसात से भी रोकती है। बावजू होके जाइए और दरूद शरीफ का विर्द करते हुए जाइए, ये आपको रिलीफ मिलता है। जैसे आदमी कमजोर होता है, एंटीबायोटिक खाता है, कमजोरी दूर, इसी तरीके से ये रूहानी वजीफे हमारे दिल के लिए एंटीबायोटिक हैं। ये बड़ा रुख सुकून मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। दरूद का एहतमाम करें, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, ये मशहूर दुआ है, इसको पढ़ते रहे। कभी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। इसके लिए एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अनफ़नी बिमा अल्लमतनी व अल्लमनी मा यनफ़ानी। क्या बेहतरीन दुआ है, अल्लाह के रसूल ने सिखाई। ऐ अल्लाह मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ ये मुझे फायदा मंद हो,
اے اللہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں میں اچھا لکھنے کے قابل بھی بنا دے مجھے. یہ دعا کا سہارا لے. پھر اس کے بعد خیالات پراگندہ ہوتے ہیں، خاص کر پڑھنے کے وقت پر. یہ فون آتا، وہ فون آتا، یہ دوست نہیں ہے، یہ شیطان نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آ رہے، ڈسٹرب کرتے ہیں، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں. پراگندہ خیالات سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکر الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے. یہ برے خیالات جو میرے پڑھتے وقت آ رہے ہیں، اے اللہ تو بچا اس سے، مجھے ان خیالات سے بچا. تو میرے دوستو، میرے ساتھیوں اور عزیز طلبہ، چونکہ آپ کے امتحانات قریب ہیں، اب چل رہے ہیں، اور بہت سارے بچوں کے امتحانات چل رہے. بڑے بھائی ہیں انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، ان کے چھوٹے بہنیں اور بھائی یہاں ہیں جو چھوٹے کلاس میں پڑھ رہے ہیں. آپ ان کو ہیلپ کریے، بیٹھیے، پڑھائیے. آپ کے صلاحیتیں بڑھیں گی، ہمدردی آئے گی، آپ قابل بھی بنیں گے. کیا ضرورت ہے کہ آپ انجینئر پڑھتے ہیں، 3rd ایئر میں ہیں، 4th ایئر میں ہیں، آپ کے بھائی 3rd 4th کلاس میں ہیں، ٹیوشنوں کے لیے پیسہ برباد کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں پڑھا سکتے؟ کیا آپ کے اندر ہمدردی نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اوپر نہیں لا سکتے؟ آپ غیر قوموں میں دیکھیے، آپ ایک بھائی پڑھتا ہے، پورے بھائیوں کو خود پڑھا کے اوپر لاتا ہے. یہ مثالیں آپ دیکھتے ہیں، میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ میں کیوں نہیں ہے؟ تو عزیز بچوں اور پیارے بچوں، یہ دن بڑے اہم ترین ہیں. آپ قدر کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے گا، آپ کو منتخب کرے گا. آپ اچھے طریقے سے کامیاب ہوں گے، اس ملک کے لیے بھی تقدیر بدل سکتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے بدل سکتے ہیں، اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں. یہ صلاحیتیں اللہ نے آپ میں رکھی ہیں، اور اس کی قدر کیجئے. اور ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی نصیب فرمائے، عام کے امتحانات کو آسان فرمائے. اے اللہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ فائدہ مند علم ہو. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. آمین. واخر الحمدللہ رب العالمین.